نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل مسائل آپ کے سامنے گزشتہ گفتگو سے چل رہے تھے۔ آج کی گفتگو میں یہ جو تسمیہ ہے اس کا ترجمہ صرف آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اگلی گفتگو میں ہم نے سورہ فاتحہ کا آغاز کرنا ہے۔ اب یہ جو تسمیہ ہے اس کے کچھ مسائل بھی آپ نے سنے ہیں کہ ہر کام کے اچھے کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مسنون ہے اور سنت ہے، اور بہت ساری چیزوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین بھی فرمائی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز ہم کر رہے ہوں تو تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کو شروع کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ نماز بھی اسی سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور دیگر جتنے کام ہیں ان میں ہم نے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر جائز کام کے آغاز میں ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اب کوئی آدمی ناجائز کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، بجائے اس کے کہ اسے ثواب حاصل ہو تو اسے گناہ ہوگا اس بات پر کہ غیر شرعی کام ہے۔ مثلا ایک آدمی چوری کرنے لگا ہے تو وہ ساتھ بسم اللہ بھی پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں وہ گناہ گار ہوگا۔ اگر بے اختیاری میں ایسی حرکت کر دی ہے تو گناہ گار ہوگا، اور اگر جان بوجھ کر ادرائے تمسخر وہ ایسا کر رہا ہے تو اس پر اندیشہ کفر ہے، کافر ہونے کا خدشہ ہے۔ اس آدمی نے اس آیت کا مذاق اڑایا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور بغاوت بھی کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے، چوری کرنے لگا ہے، کوئی بری حرکت کرنے لگا ہے، اور ساتھ مذاق کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے، تو اس صورت میں خطرہ ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ان چیزوں میں احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ بہت ساری ایسی ویڈیو نوجوان بنا لیتے ہیں اپنی کمائی کے لیے کہ جن میں وہ جو شریعت کے احکام ہوتے ہیں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ کہیں وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جلدی میں، کہیں وہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یا کسی اور آیت کا کسی جملے کا درمیان میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے وہ ویڈیو بنائی جا رہی ہوتی ہے، فنی ویڈیو ہوتی ہیں۔ تو اس میں جب ان چیزوں کو، شاعر اللہ کو، اسلام کی ان اصطلاحات کو، ان جملوں کو، تسمیہ کو، تحفظ کو، ان چیزوں کو استعمال کیا جائے گا تو اس صورت میں اندیشہ کفر ہے، اور ایسی چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اور ایسی چیزیں جو بنانے والے ہیں وہ تو گمراہ اور کفر کی طرف نکلے ہی ہیں کہ جو ایسی چیزوں کو دیکھ کر پھر آگے خوش ہوتے ہیں اور جو ہے ان کو پسند کرتے ہیں، تو ان پر بھی اندیشہ کفر ہے۔ تو یہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ اپنے شاعر اللہ کی ہم تعظیم کو اور ان کی حیثیت کو برقرار رکھیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر تسمیہ جو ہے جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر موقع پر الگ سے دعائیں تلقین فرمائی ہیں، وہ دعائیں ہم نے پڑھنی ہیں، ہر موقع پر الگ دعائیں ہیں، لیکن ایک آدمی کو وہ ساری دعائیں اگر یاد نہیں ہیں جب تک، تو ان کے سیکھنے تک وہ جتنے موقع ہیں، گاڑی میں بیٹھتا ہے، گاڑی سے اترتا ہے، جوتے پہنتا ہے، جوتا اتارتا ہے، لباس پہن رہا ہے، لباس اتار رہا ہے، تو ہر کام کے آغاز میں شروع میں ایک بہترین دعا یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ جب تک وہ ساری مسنون دعائیں یاد نہیں ہوتی تو تب تک ہر ایسے کام کے مباح کام کے آغاز میں کیا کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ اب اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم کیا کہتے ہیں، تو لفظی معنی اس کا ہوگا، با جو ہے اس کے شروع میں نے کہا تھا یہ 3 معنوں کے لیے استعمال ہوتی ہے یہاں پر۔ ایک ہے بائے مصاحبت، کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کی ذات کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے بسم اللہ ہی، اس اللہ کے نام سے کہ جس اللہ کا ساتھ مجھے حاصل ہے میں اپنے اس کام کا آغاز کر رہا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو با ہے یہ استعانت کے لیے کہ یا اللہ میں تجھ سے مدد مانگتے ہوئے، تیرے نام سے مدد حاصل کرتے ہوئے یہ کام کر رہا ہوں۔ اور تیسرا جو یہ با ہے یہ برکت کے لیے ہے
یا اللہ تیرے نام کی برکت سے یہ کام کر رہا ہوں۔ اسی وجہ سے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جب ایک آدمی اپنے کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ کی معیت اسے حاصل ہوتی ہے، اللہ کی مدد اسے حاصل ہوتی ہے، اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اسے برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی بہت بڑے سے بڑا کام کیوں نہ ہو اللہ اس کے لیے وہ کام کرنا آسان بنا دیتے ہیں۔ اس کے اندر حوصلہ اور جرأت اور ہمت پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کا یہ سوچ، اس کی سوچ اور تصور یہ بن جاتا ہے کہ بے شک یہ کام بہت بڑا ہے، میرے بس کا نہیں، مجھ سے نہیں ہو سکے گا، لیکن جس اللہ کے نام سے، جس سے مدد مانگ کر، جس کو ساتھ لے کر، جو اللہ میرے ساتھ ہے وہ تو بڑی قدرت اور طاقت والا ہے، اس کی قدرت سے تو کائنات کی کوئی چیز بڑی نہیں ہے، اس کے لیے تو بالکل آسان ہے، لہذا وہ اللہ میرے ساتھ ہے جب تو یہ کام میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہاں سے بندے کو ہمت اور حوصلہ اور جرأت بھی ملتی ہے اور اللہ کی طرف سے برکتیں، رحمتیں اور استعانت بھی ملتی ہے۔ یہ سب کہاں سے معلوم ہوا؟ صرف لفظ با کی وجہ سے۔ اب اسم کا معنی نام ہوتا ہے، اسم اور حلم یہ کسی چیز کے نام کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہ اسم کیا ہوتا ہے، یہ نام کیا ہوتا ہے؟ تو کسی بھی چیز کے لیے اس کی ذات یا اس کی صفات کی پہچان کے لیے جو لفظ استعمال ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ نام۔ اردو میں ہم اسے نام کہتے ہیں، اسی کو عربی میں اسم بھی کہتے ہیں، حلم بھی کہتے ہیں۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ یا تو انسان کے ذات کی پہچان کرواتا ہے یا انسان کی صفات کی پہچان کرواتا ہے۔ نام کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان کی پہچان کے لیے ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر کائنات میں کسی چیز کا نام نہ ہوتا کتنی مشکل ہوتی، اور نام سے ہی اس کی جو ہے پھر صفات کا بھی پہچان ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے جو سجدہ کیا تھا تو وہ صرف چیزوں کے نام ہی نہیں تھے، اللہ نے ان کے خواص بھی بتا دیے تھے۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ چیزوں کے نام کا پتہ لگ جائے، یہ کرسی ہے، یہ میز ہے، یہ قلم ہے، یہ تختی ہے، یہ کاغذ ہیں، یہ فلاں ہے، یہ کتاب ہے، تو صرف ان کے نام نہیں ہیں بلکہ ان کی خصوصیات، یہ کس کام کے لیے ہے، یہ قلم ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے، یہ لکھنے کے کام آتا ہے، یہ کتاب ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے، اس نے علم کو محفوظ کیا ہوا ہے، یہ فلاں چیز ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے، یہ فلاں چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو اس ساتھ اس کی خصوصیات بھی ہیں، ساری کہاں سے پتہ چلتی ہیں؟ اس کے نام سے۔ اور پھر نام کی آگے جو ہے وہ اقسام ہیں۔ اقسام کتنی ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا اس کا ذاتی نام جس سے اس کی ذات کی وضاحت ہوتی ہے، اور دوسرا اس کی صفات کا اظہار کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ لفظ اللہ جو ہے یہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے، یہ اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے، اور انشاءاللہ اس کی تشریح آگے چل کر الحمدللہ رب العالمین میں جو لفظ للہ ہے وہاں پہ لفظ اللہ جو ہے اس میں انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کروں گا کہ یہ اللہ جو ہے اس کے کتنے معنی ہیں اور کون کون سے مفہوم ہیں اور کس بنیاد پر یہ لفظ کہاں سے بنا ہے، وہاں انشاءاللہ مستقل ایک گفتگو اس پر بھی ہوگی۔ تو لفظ اللہ جو ہے یہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے، اور اس کے علاوہ باقی جتنے نام ہیں، اب کتنے نام ہیں؟ تو مشہور یہ حدیث میں کہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، حدیث میں ہے 99 نام ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ہمارے یہاں مشہور ہیں، انہی کو پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ 99 جو ہے ان پر یہ تعداد محدود نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ کئی لوگوں کو ذہن میں آتی ہے کہ یہ صرف 99 ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے بن جاتے ہیں، تو یہ 99 سے تو زیادہ ہیں، تو یہ صرف محدود نہیں ہے۔ جس حدیث میں 99 کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ مشہور جو نام ہیں، جو حدیث میں مشہور نام آئے ہیں وہ 99 ہیں، اس کے علاوہ ان کی تعداد اور بھی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء گرامی ہیں وہ سینکڑوں میں ہیں، اور مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ ناموں کی کثرت جو ہے وہ اس مسمى کی عظمت پر دلیل ہوتی ہے۔ یہ صفاتی نام جتنے زیادہ ہوں گے نا تو جس کے وہ نام ہوں گے یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ شخصیت بڑی عظمت والی ہے۔ جب اللہ کے نام اتنی کثرت کے ساتھ ہے تو پتہ چلا کہ اللہ کی ذات بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، بڑی بلندی والے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اتنے کثرت سے ہیں تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بڑی عظمت والی ہے، تو بڑی شان والی ہے۔ تو کثرت اسماء عظمت مسمى پر دلیل بنتی ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام نامی جمع کیے گئے ہیں، ہمارے پاس درود پاک میں شیخ محمد موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جامعہ شرفیہ کے شیخ الحدیث تھے، میرے استاد محترم ہیں، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی البرکات المکیہ، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک لکھے ہوئے، پوری کتاب میں درود شریف ہے۔
اور اس کو انہوں نے پھر آگے 7 حصوں میں تقسیم بھی کر دیا۔ اب وہ جو درود پاک ہیں وہ 804 بار درود پاک لکھا ہوا ہے اس کتاب میں، جو درود پاک کی تعداد ہے وہ 804 ہے، اور ہر درود پاک کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نیا نام استعمال ہوا ہے۔ اب کتنے نام جمع ہو گئے ہیں جی؟ 804۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی 804۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں یہ سینکڑوں میں ہیں، لیکن مشہور کتنے ہمارے یہاں جو زیادہ مشہور ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ 99 اسماء گرامی ہیں۔ تو ان میں سے باقی سارے نام جو وہ صفاتی ہیں، جس سے اللہ کی صفات کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ مالک ہے، وہ ساری کائنات کا خالق ہے، یہ اس کی صفتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن لفظ اللہ جو ہے یہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے۔ اب اس کی باقی تشریح انشاءاللہ سورہ فاتحہ میں۔ اب اگلے جو نام جو استعمال ہوئے ہیں، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، الرحمن کہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اب رحمان اور رحیم 2 صفتیں یہاں پر رب العالمین کے 2 صفاتی نام جو ہے یہاں پر جو ہے شامل کیے گئے ہیں، اور دونوں جو ہیں یہ لفظ رحمت سے بنے ہیں۔ دونوں کا مادہ کیا ہے؟ را، خا، میم، اور اسی سے رحمت ہے۔ دونوں نام وہ ہیں کہ جس میں رحمت پائی جاتی ہے۔ اب پھر یہ 2 اکٹھے کیوں استعمال ہوئے؟ اب رحمان کا معنی یہ ہے کہ جس کی رحمت کی کوئی انتہا نہ ہو، اور رحیم کا معنی بھی یہی ہے کہ جس کی رحمت، جس کا کرم، جس کی مہربانیاں لا متناہی ہوں، لا محدود ہوں، جن کا کوئی اندازہ ہی نہ ہو۔ اب یہ دونوں کے استعمال ہوئے ہیں اور ان کی تشریح اور معنی کیا ہے، اب تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنی ہے۔ اب یہ 2 تو اس وجہ سے استعمال ہوئے ہیں کہ ہماری بھی عادت ہے، عام بول چال میں انسانوں کی عادت ہوتی ہے، ہر اہل زبان کی، جب وہ کسی چیز میں زیادہ کثرت کا کوئی ظاہر کرنا چاہتے ہیں نا، مبالغے کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، تو ایک لفظ بول کر جب اس کی طبیعت نہیں بھرتی تو ساتھ دوسرا لفظ بول دیتا ہے۔ کیسے؟ مثلا ایک آدمی کسی چیز کی سفیدی کو ظاہر کر رہا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ چٹا بھی کہتے ہیں اس کو، اور پھر ساتھ کیا کہتے ہیں؟ گورا بھی۔ چٹا اور گورا 2 ایک ہی دفعہ کہہ دیتے ہیں۔ رات کی تاریکی کو ظاہر کر دے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کالی، سیاہ۔ اب کالا کا معنی بھی وہی ہے اور سیاہ کا معنی بھی وہی ہے، تو 2 لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، تب بھی ہماری طبیعت نہیں بھرتی۔ اللہ کہتے ہیں میری رحمت ساری کائنات پہ اتنی ہے کہ اس کے لیے یہ 2 نہیں، اگر 100 بار بھی یہ لفظ استعمال کرو گے تو اللہ کی رحمت کو تم محدود اور اس کی انتہا کو نہیں پہنچ پاؤ گے۔ 2 لفظ جوڑ کر اکٹھے بیان کر دیے، الرحمن، الرحیم۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ رحمان ہے نا، یہ عربی زبان کا ایک بڑا کمال ہے۔ چونکہ ہم بسم اللہ کا ترجمہ کر رہے ہیں اس لیے ساتھ عربی زبان کی بھی ایک بات بتا دوں کہ یہ کمال عربی زبان میں ہے کہ جب ہم اس کے الفاظ میں جاتے ہیں تو وہاں پر یہ کمال کے جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں ان کے وزن ہوتے ہیں۔ اردو میں بھی، ہندکوں میں بھی، ہر زبان میں جو الفاظ ہم بولتے ہیں نا اس کا ایک وزن ہوتا ہے، اس وزن پہ جو بولا جائے گا، جس کو قافیہ کہتے ہیں، اس کو وزن کہتے ہیں، شعراء بھی اسی کو استعمال کرتے ہیں، یہ اوزان ہے الفاظ کی۔ لیکن عربی میں کمال یہ ہے کہ ایک جو وزن ہوتا ہے اس وزن کے ساتھ خصوصیات ہوتی ہیں، اور جو اس وزن کی خصوصیات ہوتی ہیں اس وزن پر استعمال ہونے والے سارے الفاظ میں آئیں گی۔ یہ بات بنیادی طور پہ ذہن میں رکھیں، آگے پوری جگہ جہاں جہاں بھی یہ الفاظ آئیں گے، سورہ فاتحہ میں، اگلی سورت میں انشاءاللہ زندگی رہی تو وہاں پر یہ چیز آپ کو کام آئے گی کہ جب بھی کوئی وزن آئے گا کسی لفظ کا، اور اس وزن کی جب ہم کہہ دیں گے کہ اس وزن کی یہ خصوصیت ہے، تو پورے قرآن میں اور پورے ذخیرہ عربی میں جب بھی وہ لفظ آئے گا اس کے اندر وہی خصوصیات ساری پائی جائیں گی۔ اب یہاں پر بھی وزن ہے جی، رحمان کا وزن کیا ہے؟ فالان اور فولان، یہ دونوں اس کے اوزان آتے ہیں۔ اب یہ اس وزن پر جتنے بھی الفاظ آتے ہیں نا، اس میں کسی بھی چیز کی کثرت اور انتہا آتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے یہ فرق، ایک لفظ ہے فارق، فرق کرنا، تفریق کرنا، اور جو ہے وہ کھول کھول کر کسی چیز کو اس کو ممتاز کر دینا، اس کا اظہار کر دینا۔ لیکن یہ لفظ جب آئے گا رحمان اور فالان کے وزن پر تو پھر کیا ہوگا؟ فرقان۔ پھر کیا لفظ استعمال کریں گے؟ پھر ہم فرق استعمال نہیں کریں گے، وہاں کیا کہیں گے؟ فرقان۔ جس طرح جہاں پہ کہا نا رحمان، وہاں پہ کیا کہیں گے؟ فرقان۔ اور جب فرقان کہیں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان ایسا فرق کرے کہ کائنات تک آج تک ایسا فرق نہ کسی نے کیا ہے اور نہ قیامت تک کوئی کر سکتا ہے۔ اور یہ صفت قرآن پاک میں کس کی استعمال ہوئی ہے؟
قرآن پاک کی، تبارک الذی نزل الفرقان، لوگوں میں نے یہ فرق کرنے والی کتاب، اب صرف فرق کرنے والی نہیں کہا بلکہ کیا کہا، فرقان، اور فرقان کے مادے میں نے کہا خصوصیت کیا ہوگی، اس میں اتنی انتہا ہوگی کہ نہ اس سے پہلے ایسا ہو سکا نہ قیامت تک ویسا اس کے بعد ہو سکے گا۔ اب پھر جب فرقان کہہ دیا تو کیا پتہ چلا، یہ وہ کتاب ہے کہ اس سے زیادہ حق اور باطل کے درمیان فرق آج تک نہ کسی کتاب نے کیا، نہ قیامت تک کوئی کتاب کر سکتی ہے۔ اب رحمان کا معنی بھی سامنے آ گیا، کیا؟ ایسی رحمت کہ آج تک کائنات میں اس سے بڑی رحمت نہ کسی نے دیکھی ہے اور نہ قیامت تک کوئی دیکھے گا، انتہا ہے۔ اب بھوکے آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ جوہن، بھوک، جائن، بھوکا۔ لیکن ایک آدمی جب بھوک سے مر رہا ہو نا، اس کے یہ لفظ استعمال نہیں کرتے، پھر جائے نہیں کہتے، پھر کہتے ہیں جوہان۔ اب یہی وہ رحمان کے وزن پر ہے۔ کیا معنی؟ بھوک کی انتہا ہے، یہ آدمی مر رہا ہے۔ ایک آدمی پیاسا ہونا تو عربی میں اس کو کہتے ہیں آتش، یہ آدمی پیاسا ہے، آتش، پیاسا ہے۔ لیکن جب ایک آدمی پیاس کی وجہ سے مر رہا ہو، عربی میں پھر اسے پیاسا نہیں کہتے، پھر اسے کہتے ہیں عطشان۔ رحمان کے وزن پر اتنی پیاس لگی ہے کہ بس اس سے زیادہ پیاس نہ پہلے کبھی لگی تھی نہ آئندہ کبھی لگے گی، یہ پیاس سے مر رہا ہے، انتہا ہو گئی ہے۔ اب یہ سارے لفظ ہیں کس کے وزن پر ہیں؟ رحمان کے وزن پر۔ تو پتہ چلا رحمان اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی رحمت کی کائنات میں انتہا ہو گئی ہے۔ ایسے بہت سارے لفظ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تھے نا کوئی طور سے، وہی نازل ہوگی، اللہ نے بلا لیا تھا، کتاب عطا فرمائی، کوئی طور پہ چلے گئے کتاب لینے کے لیے، پیچھے قوم کیا ہوئی؟ بگڑ گئی، بچڑے کو معبود بنا لیا۔ واپس آئے، پتہ چلا کہ پوری قوم نے جو ہے وہ، اور قوم بھی کیسی کہ بنی اسرائیل کی قوم ہے، اب انہوں نے پیچھے ایک بچڑا بنایا سونے کا، اور جو ہے وہ اس کو خدا بنا لیا، اس کی عبادت کرنی شروع کر دی، شرک میں لگ گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو پتہ چلا، اب اس حرکت سے ان کو غصہ آیا ہے۔ ظاہر دل دکھتا ہے نا نبی کا کہ جب شرک کیا جا رہا ہو، قوم بھی وہ ہے کہ جو کل تک غلام تھے، جن کو بچوں کو فرعون پکڑ کے مارتا تھا، قتل کر دیتا تھا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محنت جدوجہد کے نتیجے میں ان کو اس عذاب سے بھی بچایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے دریاؤں میں راستے بنا دیے، انہیں پانی کی ضرورت پڑی ہے، پتھروں سے اللہ نے چشمے جاری کر دیے۔ کتنی مشکلات میں کیا کچھ ان کو نہیں مل گیا۔ جب ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اللہ نے آسمانوں سے من و سلوہ نازل کر دیا، اتنے کرم، اتنی مہربانیاں، اتنی آسانیاں۔ اور جب پھر نبی شریعت لینے کے لیے جائے اور پیچھے پھر ساری قوم بگڑ کر پھر شرک میں لگ جائے، کتنا بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اب غصہ آیا، لیکن غصہ اپنی انتہا کو تھا، اور موسیٰ علیہ السلام تو ویسے بھی غصے میں سخت تھے۔ انبیاء علیہ السلام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ بڑا مشہور ہے، اور حقیقتاً اللہ نے اس نبی کو بڑا جلالی بنایا تھا، بڑے جلال والے پیغمبر تھے۔ جب غصہ آتا نا کسی بات پر، اور بعض حدیث میں یہ بات ملتی ہے، اگر یہ کچھ نے ان کو ضعیف بھی کہا، لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے، غصے کی انتہا معلوم ہوتی ہے کہ عموماً جو ہے وہ اون کا موٹا کپڑا پہنتے تھے، اور جب غصے میں آتا تو جسم کے بال کھڑے ہو جاتے تھے اور کپڑوں سے بھی باہر نکل آتے تھے۔ ایک آدمی کے بال غصے میں کھڑے ہوں اور کپڑوں سے بھی باہر بال نظر آ رہے ہوں، اتنا غصہ۔ اور یہ وجہ ہے کہ ایک جو ہے وہ قبطی کو فرعون کی قوم کا آدمی تھا، اس کو مکہ مارا، فوقدہ موسیٰ، قرآن پاک میں فقضا علیہ، ان کے ایک مکہ لگنے کی وجہ سے وہ آدمی مار گیا۔ اتنے غضبناک اور طاقتور شخصیت ہے۔ اب آئے تو غصہ آیا، لیکن اب یہاں پر قرآن پاک نے غصے کا ذکر نہیں کیا، قرآن نے کیا کہا؟ غضبان اسفا، غضبان، یہی وہ رحمان ہے، اسی وزن پر ہے۔ تو لفظ کی میں تشریح یہ کر رہا تھا کہ اس وزن پر جتنے بھی الفاظ آئیں گے ان میں انتہا درجے کا مبالغہ۔ اب یہاں بھی اللہ نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ وہ رحمان ہے، وہ اتنی رحمت والا ہے کہ جس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے رحیم، اب اس کا بھی وزن یہاں ذکر کر دوں، باقی گفتگو انشاءاللہ آئندہ۔ اب رحیم کس وزن پر ہے؟ تو رحیم جو ہے یہ صفت مشبہ ہے۔ اب اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس وزن پر جتنے الفاظ آئیں گے ان میں دوام پایا جائے گا، مستقل ہو، ایک ہی بار نہیں۔ اب اللہ کہتے ہیں میری رحمت تمہارے لیے مستقل ہے، لا محدود ہے، لا منتہا ہے، اس کی انتہا کوئی نہیں، اور مستقل ہے۔ اب اس وزن پہ جتنے الفاظ آئیں گے، مثلا اسی رحیم کے وزن پر امین ہے،
اسی رحیم کے وزن پر کریم ہے۔ اب ایک آدمی زندگی میں صرف ایک بار جو ایمانداری کا ثبوت دے اس کو رحیم نہیں کہیں گے، بلکہ پوری زندگی میں جس میں یہ خوبی پائی جاتی ہو کہ امانت دار ہو تب جا کر اسے امین کہیں گے۔ اب رحیم کے وزن پر جتنے بھی کریم اس کو نہیں کہیں گے کہ صرف ایک بار اچھے اخلاق سے پیش آ گیا کسی سے اب وہ کریم ہے، نہیں، جس کی مزاج میں جس کی خلقت میں پوری زندگی اس نے اخلاق پائے جاتے ہو نا، آپ کہتے ہیں یہ بڑا کریم آدمی ہے، یہ بڑا رحیم ہے، جس کی زندگی میں پوری زندگی رحم ہی پایا جاتا، تو اس کے اندر استقلال اور مستقل طور پر دائمی طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ دو صفتیں جو اللہ نے استعمال کی ہیں، اور یہ دونوں صفتیں بتا کر اللہ نے بتا دیا کہ تمہارے رب کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہو نا وہ صرف ڈر کی بنیاد پر نہیں ہے کہ ڈر کا اللہ کی عبادت کر رہی، اللہ کے عذاب سے ڈر کر، تو خوف اس کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت، محبت اور شفقت ہے، اور اللہ کے ساتھ اسی محبت کے نتیجے میں ہم اللہ اپنے رب کو پکار بھی رہے ہیں اور اس کی عبادت بھی کر رہے ہیں۔ باقی ان الفاظ کی تشریح انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔